بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قساں قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام 16ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قرآنی اسلوب کی حکمتیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے اسرار و رموز کو سمجھتے ہوئے انہیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کلام الہی ہے اور اللہ کا کلام ہونے کے لحاظ سے یہ ہر کلام سے افضل ہے اور اس کی افضلیت ہمہ جہت ہے اس کے الفاظ سے خوبصورت کسی کلام کے الفاظ نہیں اور اس کے معنی سے درخشاں کسی کلام کے معنی نہیں، اس کا
اسلوب ہر کلام کے اسلوب سے افضل ہے، اس کی ترتیب ہر مرتب کلام سے کہیں زیادہ احسن ہے۔ ساری امت شروع سے آج تک اور بعد میں اس کے معنی سے روحانی غذائیت آتی رہے گی، اور کبھی بھی اس کے فضائل و کمالات کا آخری کنارہ نظر نہیں آئے گا۔ اس قدر اللہ نے اپنے کلام میں حسن و جمال رکھا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ سورہ صاد میں ارشاد فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک، یہ ایسی شاندار کتاب جسے ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا ہے، مبارک، اسے برکت دی گئی ہے۔ اس پوری کتاب کے ہر حرف میں برکت رکھی گئی ہے۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے اسے پڑھ کے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن مجید برہان رشید کا اس مقام پر جو تعارف کروایا گیا وہ اولین تعارف اس کے نزول کے لحاظ سے ہے کہ رب ذوالجلال کا یہ سرمدی تحفہ انسانیت کو پڑھنے کو ملا، تو یہ کرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سینے کا کہ جس نے اسے اس کے جلال کو برداشت کیا اور جمال بنا کے امت کو عطا فرما دیا۔ پھر اسے مبارک کہا گیا کہ برکت دی گئی کتاب، اور یہ بھی اس کی جامعیت ہے کہ جس زبان سے پڑھا جائے اس زبان کو برکت دیتا ہے، جس مقام میں پڑھا جائے اس مکان کو برکت دیتا ہے، جس کاغذ پہ لکھ دیا جائے اس کاغذ کو برکت دیتا ہے، جس سینے میں رکھ دیا جائے اس سینے کو برکت دیتا ہے۔ اس کے پڑھنے میں برکت، اس کے سننے میں برکت، اس کو دیکھنے میں برکت، پھر اس کو سمجھنے میں برکت، اور سمجھ کر عمل کرنے میں برکت۔ یہ مبارک ہے انسان کے ہمراہ، اس کی برکتیں اس دنیاوی زندگی میں بھی ہیں، برزخ میں بھی ہیں، حشر میں بھی ہیں، اور جنت میں بھی ہیں۔ یہ ہمہ جہت برکت، یہ خود پڑھیں تب بھی برکت، کسی کے لیے پڑھیں تب بھی برکت۔ رب ذوالجلال نے اس کو مبارک قرار دیا۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، اللہ فرماتا ہے میں نے جو محبوب اس کو تم پہ نازل کیا اور برکتیں دیں تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے نزول قرآن کی حکمت اور جو مقصد تھا اس کو تدبر کی شکل میں بیان کیا کہ اس کو بھلایا نہ جائے، اس کو غلاف پہنا کر رکھ نہ دیا جائے کہ جسے نہ کوئی پڑھے نہ مطالعہ کرے، بلکہ یہ کتاب اتری ہی تدبر کے لیے ہے کہ اس کے لفظ و معنی میں تدبر کیا جائے۔ اور پھر فرمایا اس لیے نازل کی تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں، یعنی یہ نظام زندگی ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، یہ رہنما ہے، یہ بندوں کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے،
تو اس کا مقصد رہنمائی ہے اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا گیا تاکہ لوگ اپنے مسائل کا حل اس سے تلاش کریں۔ قرآن مجید برہان رشید میں جو تدبر کا سلسلہ یہ بھی ایک بڑا طویل سلسلہ ہے اور یہ بھی اس کی عظمت و کمال کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آج ایک بڑے سے بڑے ادیب کے جملے اور بڑے سے بڑے مصنف کی تحریر اس کو دو چار آدمی جس وقت پڑھ لیں اور پھر ماہرین جو اس زبان و ادب کی مہارت رکھتے ہیں اسے ایک مرتبہ دیکھ لیں تو دوسری تیسری مرتبہ پھر اس میں تدبر کے لیے کچھ نہیں بچتا کہ اب اس سے کیا ڈھونڈیں گے، کیا نکلے گا۔ جو کچھ نظر آنا تھا وہ پہلی مرتبہ دیکھنے سے پتہ چل گیا یا دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ، لیکن قرآن مجید برہان رشید کتنی صدیاں بیت چکی ہیں اور ارباب فکر و دانش اس کو دیکھ رہے ہیں، اس میں تدبر کر رہے ہیں، اس میں غوطے لگا رہے ہیں، اس کے معنی کے سمندر کے اندر گہرائی میں اتر کے ہیرے ایمانی اس سے اکٹھے کرتے ہیں اور آج تک اس کا وہ سٹور ختم نہیں ہوا کہ جس میں جتنا بھی تدبر کیا جائے اتنا ہی آگے نئے نئے آفاق کھلتے جاتے ہیں۔ اللہ نے اسے تدبر کا دسترخوان بنایا اور تدبر کے لیے رب ذوالجلال نے اسے غذا بنایا، اور دیکھو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کتنا اس میں تدبر کیا، اور جب تابعین کا زمانہ آیا تو پھر بھی ابھی ان کے لیے بھی بہت کچھ باقی تھا۔ ان کا زمانہ گزر گیا، تب تابعین کا زمانہ آ گیا تو یہ قرآن پھر بھی نواز رہا تھا۔ کتنی صدیاں بیت چکی ہیں، آج بھی اس کے اسرار و رموز اور تدبر کی بنیاد پر اس سے جو انسان کو غذائیت میسر آتی ہے وہ بہو اس میں موجود ہے، اور یہی فرمان تھا رب ذوالجلال کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حلیۃ الاولیاء میں جس کا ذکر ہے، فرماسالو کتاب احمد بین الکتب کا بیعین فیہ لبن کلما مخطہ اخرجت زبدۃ۔ اے میرے کلیم، میں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کتاب دوں گا جس کتاب کی مثال ایسے برتن کی ہے جو برتن دودھ سے بھرا ہوا ہو۔ اور کیسا دودھ ہے؟ فرمایا جو بھی بلوئے گا وہ مکھن ضرور نکال لے گا۔ آپ جب بھی اسے بلوئیں گے اس سے مکھن نکلے گا، یعنی ایسا دودھ ہے جو کبھی لسی میں تبدیل نہیں ہوگا کہ اب آگے اس سے کچھ برآمد نہ ہو۔ اور جو بھی اس کی طرف متوجہ ہوگا اس کے اسرار و رموز اور اس کی حکمتوں سے اسے ضرور فائدہ میسر آتا رہے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت کرتے ہیں، تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید برہان رشید کی حکمتوں کو بیان کرتے ہوئے اور اس کی اوصاف کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا، لا یخلق عن کثرت الرد، یہ زیادہ پڑھنے سے پرانا نہیں ہوگا۔ اس کی یہ صفت ہے کہ باقی کلاموں سے لوگوں کے دل بھر جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، اور اس کی ہمیشہ تڑپ سینوں میں موجود رہے گی، اور کثرت رد یعنی زیادہ پڑھنے کی بنیاد پر اس کے اندر کوئی بوسیدگی پیدا نہیں ہوگی۔ اور یہ روشن اور زندہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید سے بڑھ کے کوئی کتاب دنیا میں نہیں پڑھی جاتی۔ جتنا اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے اس کے مقابلے میں 10ویں حصے میں بھی کوئی کتاب اور نہیں ہے کہ جو اتنی پڑھی جائے اور پھر اس سے اتنی لوگوں کو دلچسپی پھر بھی باقی رہے۔ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، پھر بھی سب سے زیادہ اس کی تڑپ سینوں میں موجود ہے۔ باقی کتابیں پڑھنے سے دل اکتا جاتے ہیں مگر اس سے دل نہیں اکتاتے۔ یعنی کتنی اچھی خبر
اور روشن مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لحاظ سے بیان فرمائی۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے عجائب ظاہر ہوتے ہی رہیں گے، اور اس کے عجائب جو ہیں ان کا اختتام اور آخری کنارہ نظر نہیں آئے گی، اس کی حکمتیں ظاہر ہوتی رہیں گی، اور معنی کی لطافت جو ہے اس سے لوگوں کو سرور ملتا رہے گا۔ آج کی ہماری گفتگو وہ انہی قرآنی حکمتوں اور اسلوب قرآن سے متعلق ہے کہ جس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن مجید برہان رشید کے ہر حرف میں حکمت ہے، اور یہ جو آیات میں کہیں واو کا حرف ہوتا ہے، کہیں واو کا حرف نہیں ہوتا، کہیں واو ہے، کہیں فا ہے، کہیں ثمہ ہے، یہی کہیں صرف نارن ہے، کہیں انار ہے، کہیں رب ذوالجلال ایک ہی بات کو کرتے ہوئے ایک لفظ پہلے ذکر کرتا ہے، پھر اسی بات کو بیان کرتے اس لفظ کو بعد میں ذکر کرتا ہے، تو یہ چیزیں یہ واضح کرتی ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کہ ہر چیز ہر حرف میں حکمت ہے، یعنی ایسا نہیں معاذ اللہ کے چند الفاظ تھے ان کو کلام بنا کے ایک معنی ادا کرنا تھا، یہ ہر عربی جاننے والا تو اس طرح کی گفتگو کر سکتا ہے، اس طرح کا کلام لکھ سکتا ہے کہ جس میں اس نے فعل کا ذکر کر دیا، فاعل کا ذکر کر دیا، مفعول کا ذکر کر دیا، ایک جملہ خبریہ بنا دیا، ایک اپنی طرف سے اس میں پیغام دے دیا، مگر اسے کلام الہی کیوں نہیں کہا جاتا؟ یہ حکمتیں جو قرآن کی ہیں یہ واضح کرتی ہیں کہ بندے کا کلام اور ہوتا ہے اور مولا کا کلام اور ہوتا ہے۔ یعنی آج اس غلط فہمی پر امریکہ الفرقان کا ایک مجموعہ تیار کر کے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قرآن کا مقابل پیش کر رہا ہوں، جبکہ یہ بڑی دور کی بات ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کا اسلوب صرف ایک سطر قرآن مجید کی سامنے رکھی جائے، دنیا کا کوئی کلام اس کے مقابلے میں پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی جامعیت رب ذوالجلال کے کلام کے ہر جملے میں، یہاں تک کہ ہر حرف میں موجود ہے۔ اب یہاں مثال کے طور پر واو ہے، اور بار بار یہ قرآن مجید میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے۔ یہ واو کا استعمال، اس کی قرآن مجید برہان رشید میں حکمتیں دیکھو، ایسا نہیں کہ کہیں واو رکھ دیا کہیں واو نہیں رکھا، جہاں رکھا ہے رکھنے کی وجہ، جہاں نہیں رکھا نہ رکھنے کی وجہ۔ قرآن مجید برہان رشید میں اس کو اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر 24واں پارہ ہے، سورہ مومن ہے، رب ذوالجلال نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ کس طرح جنتی جنت کی طرف جائیں گے اور جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے۔ رب ذوالجلال نے اس مقام پر اہل جنت کے جنت کی طرف جانے کا اور جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جانے کا جو ذکر سورہ زمر میں کیا 24ویں پارے کے اندر، تو خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور چلا دیا گیا کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے، فتحت ابوابہا، تو جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، وقال لہم خزنتہا، اور جہنم پر جو فرشتے مامور ہیں داروغہ جہنم کے، وہ ان سے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تم میں سے رسول؟ تو یہ آگے ان سے گفتگو ہوگی۔ یہاں پر رب ذوالجلال نے جو ان کے جہنم کی طرف جانے کا ذکر کیا، تو حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، کہ جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے تو دروازے جہنم کے کھول دیے جائیں۔ یہاں واو کا استعمال نہیں کیا کہ ہوتا وفتحت، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا،
اور جب جنتیوں کا ذکر اللہ کرتا ہے اسی مقام پر بعد میں تو اللہ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جو پرہیزگار ہیں رب سے ڈرنے والے انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ چلایا جائے گا. حتی اذا جاؤوہا، جب یہ جنت کے پاس پہنچ جائیں گے، وفتحت ابوابها. اب یہاں پر رب ذوالجلال نے واو کا استعمال کیا. بات ایک طرح کی ہے، ایک ہے جہنمیوں کا جہنم کی طرف جانا اور ایک ہے جنتیوں کا جنت کی طرف جانا. جب جہنمیوں کا ذکر کیا حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابها کہا، اور جب جنتیوں کا ذکر کیا گیا تو حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابها. یہ ہے یعنی درمیان میں ایک جگہ پہ واو ہے اور دوسری جگہ واو نہیں ہے. جہنمی جب جہنم کے دروازے تک پہنچے گے تو یہاں پر واو کا ذکر نہیں کیا، اور جنتی جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو یہاں ان کے پہنچنے کے بعد جو دروازے کھلے ہیں تو وہاں وفتحت ابوابها کہا گیا ہے. اب یہاں پر اگر عام سا کلام ہوتا تو پھر ایک جگہ اگر رہ گیا ہے دوسری جگہ جو ہے وہ آ گیا ہے تو یا پھر رہ جانا غلطی ہوتا یا پھر آ جانا غلطی ہوتا، یا واو کا ذکر کرنا غلطی ہے یا واو کا ذکر نہ کرنا غلطی ہے. لیکن یہ قرآن کا کمال ہے کہ جہاں ذکر کیا ہے وہاں ذکر کرنے میں کمال ہے، اور جہاں چھوڑا ہے تو وہاں چھوڑنے میں کمال ہے. رب ذوالجلال کے کلام میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ مہمان دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک یعنی کسی جگہ جو کسی کو پہنچایا جا رہا ہے، کسی مکان کا جو مکین بنے گا تو وہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو قیدی ہے اور اسے جیل میں بند کیا جائے گا. دوسرا وہ ہے جو اس جگہ کا مہمان ہے اور اسے اس جگہ پہ اکرام اور عزت سے رکھا جائے گا. اب جو بڑی شان والا ہے اور جسے عظیم مقام میں لے جایا جا رہا ہے تو اس کا اعزاز یہ ہے کہ اس کے جانے سے پہلے دروازے کھول دیے جائیں، اس کا استقبال ہو اور اس کے لیے اہتمام ہو. اور دوسری طرف جو کہ قیدی ہے مجرم ہے اس کا کوئی اعزاز نہیں ہے. وہ فوراً جیل کے دروازے پہ جب پہنچے گا تو آگے دروازہ پھر کھلے گا اور اس کو اندر دھکیل دیا جائے گا. تو خالق کائنات جل جلالہ نے جب یہ بیان کرنا ہے کہ جہنمی جہنم کی طرف کیسے جائیں گے اور جنتی جنت کی طرف کیسے جائیں گے، جن لوگوں کا مقام جہنم ہے ان کے لیے جہنم میں داخلہ کیسے ہے، اور جن کا مقام جنت ہے ان کا جنت میں داخلہ کیسا ہے. اور یہ اس کلام کا اعجاز ہے کہ صرف ایک حرف کے ساتھ رب ذوالجلال نے پورے منظر کو سامنے کر دیا ہے. چونکہ جنتی کے لیے جنت منتظر ہے اور جنت انتظار کر رہی ہے کہ کب یہ مجھ میں پہنچتا ہے، اور اس کا یہ اعزاز ہے کہ اسے عظیم مقام میں داخل کیا جائے گا. تو یہاں یہ نہیں ہے کہ یہ پہنچ چکا ہو اور دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہو اور پھر جا کے کھلے اور پھر اس کو اندر داخل کیا جائے. اس کی شان یہ ہے کہ دروازے پہلے کھل چکے ہیں اور اس کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے. اور ادھر جہنمی ہے کہ اس کا کوئی اعزاز نہیں ہے، وہ پہنچے گا، دروازہ کھلے گا پہنچنے کے بعد اور پھر اس کو اندر دھکیل دیا جائے گا. تو خالق کائنات جل جلالہ نے جہاں جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا ذکر کیا ہے وہاں کہا تا اذا جاؤوہا فتحت ابوابها کہ جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے تو دروازہ کھولا جائے گا. اور ادھر کیا ہے حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابها، واو حالیہ ہے کہ جس وقت اہل جنت کی طرف جا رہے ہیں. اور دوسرے مقام پر واضح کر دیا گیا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقی لوگوں کے قریب کر دی گئی. یعنی یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ کچھ جنتی چل رہا ہے اور کچھ جنت چل کے آ رہی ہے، اور یہ اس انداز میں پھر جنت میں داخل ہوگا کہ صرف دروازے ہی نہیں کھلے، جنت کو یہ شوق بھی ہے کہ میں بھی جنتی کی طرف چل کے جاؤں. اس کو جنتی کے قریب کیا جا رہا ہے اور جنتی کو اس کی طرف قریب کیا جا رہا ہے.
اس واسطے واو حالیہ استعمال کر کے رب ذوالجلال نے جنتی کے جنت داخل ہونے کا منظر بیان کیا کہ یوں جا رہا ہے دراں حال کے دروازے کھل چکے ہیں اور دروازہ کھلا ہے اور یہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے. تو آپ دیکھو بظاہر یعنی حفاظ اس وقت پڑھتے ہیں تو یہ ایک متشابہ کا مقام ہے کہ بات ایک جیسی ہے. حتی اذا جاؤہا، حتی اذا جاؤہا، دونوں طرح ایک ہی الفاظ ہیں دونوں آیات میں. ایک میں پھر واو نہیں ہے فتحت ابوابها، اور دوسرے میں واو ہے وفتحت ابوابها. جہاں جہنمیوں کے داخل ہونے کا ذکر ہے وہاں واو نہیں ہے، اور جہاں جنتیوں کے داخل ہونے کا ذکر ہے وہاں واو ہے. تو محض ایک سنگل حرف واو کے اندر کتنی بڑی حکمت ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اہل جنت کے جنت جانے کا ذکر بھی کیا اور ساتھ ان کی شان کا بھی اظہار فرما دیا ہے. عام بشر کا کلام، عام لوگوں کا کلام اور مخلوق کا کلام، اس کلام کے اندر ایسی وسعت نہیں ہے جو وسعت رب ذوالجلال کے کلام میں ہے، اور ایک ایک حرف کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے اس میں حسن رکھا ہے. دوسرا، یہ قرآن مجید برہان رشید کے آغاز میں سورہ بقرہ میں جس وقت آپ تلاوت کرتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اب اللہ نے جنتی لوگ اور نیک لوگ جو ہیں ان کی شان میں بیان کر کے کہ ان میں یہ شان بھی پائی جاتی ہے، یہ بھی پائی جاتی ہے، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ چیزیں بیان کر کے خالق کائنات نے خلاصہ یہ بیان کر دیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کہ کامیابی پانے والے ہیں. اب یہاں دو جدا جدا باتیں ہیں، ایک ہے ہدایت پہ ہونا اور ایک ہے کامیاب ہونا. اب ان کے درمیان رب ذوالجلال نے واو کو استعمال کیا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، ایک بات ختم ہوئی، واولئک ھم المفلحون، دوسری بات سے پہلے درمیان میں واو کا استعمال کیا. جبکہ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ایسے ہی اولئک کو 2 بار استعمال کیا گیا ہے، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے وہاں ساتھ واو کا جو ہے وہ ذکر نہیں کیا. جیسے سورہ اعراف میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 179 ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے وہاں پر یہ بات ذکر کرتے ہوئے کہ جس وقت فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ جہنم کے لیے ہم نے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں مگر دلوں سے سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں. اب یہ بدبخت لوگوں کی علامتیں بیان کر کے آگے ان کا رزلٹ اللہ نے بیان کیا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ ڈنگروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی برے ہیں. اولئک ہم الغافلون، اور یہی غفلت والے ہیں. اب یہاں پر ان لوگوں کی یہ علامتیں بیان کر کے کہ کان ہیں مگر سنتے نہیں، مطلب کیا؟ حق نہیں سنتے. ویسے تو وہ بہرے نہیں، حق نہیں سنتے. آنکھیں ہیں، حق نہیں ان کی آنکھیں دیکھتی، اور ان کے دل ہیں مگر وہ دل سمجھ والے نہیں ہیں. ان کا جو رزلٹ بیان کیا گیا تو وہ بھی 2 جملوں میں، جیسے وہاں تھا نا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں پر خالق کائنات نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ھم الغافلون. اب اس میں توجہ کی ضرورت ہے، یعنی اس سے لطافت اور مٹھاس اللہ کے کلام کی محسوس ہوتی ہے. یہاں پر وہی مقصد تو ہے کہ جن لوگوں کا پہلے تذکرہ کیا برے لوگوں کا، ان کا رزلٹ بیان کر دیا جائے کہ یہ کیسے ہیں اور ان کو کیا ملے گا، ان کی حیثیت کیا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہاں تک ایک بات آ گئی. اولئک ہم الغافلون، یہ ساتھ دوسری بات آ گئی. یہاں واولئک کیوں نہیں کہا گیا؟ جیسے وہاں تھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہاں پہلے اولئک کے بعد جب دوسری مرتبہ اولئک کا استعمال کیا گیا
تو وہاں پہلے واو کو استعمال کیا گیا پہلے پارے کے اندر، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. لیکن 9ویں پارے کے اندر سورہ اعراف میں رب ذوالجلال نے جس وقت یہ بات آیا تو خالق کائنات فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون. اب یہاں پر واولئک کیوں نہیں اور وہاں اس طرح کیوں نہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم کے بعد واو کاٹ دیا جاتا اولئک ھم المفلحون ہوتا. اب بات ایک طرح کی ہے، یعنی اسلوب جو ہے کہ کچھ لوگوں کی پہلے کچھ علامتیں بیان کر کے پھر ان کا حکم بیان کرنا ہے، تو پھر اسلوب ایک طرح کا ہوتا. جبکہ رب ذوالجلال نے پہلے پارے میں جو اسلوب رکھا نیک لوگوں کے بیان کے بعد ان کی شان کا وہاں واو استعمال کیا ہے، اور جو 9ویں پارے میں جہنمیوں کا ذکر کیا اور ان کی جو نشانیاں ان کو بیان کرنے کے بعد حکم بیان کیا تو وہاں رب ذوالجلال نے واو کا استعمال نہیں کیا. اب اگر عام کلام ہوتا تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا تھا بس کہیں یاد رہا واو تو لکھ دیا، کہیں بھول گیا تو نہیں لکھا. جبکہ رب ذوالجلال کا کلام اور رب ایسی باتوں سے پاک ہے. ایسے ہی کہیں کہا جاتا بس واو ایک حرف ہے، کہیں لکھ دیا جاتا ہے کہیں نہیں لکھا جاتا. اگر عام کلام ہوتا تو پھر ایسے کہہ دیا جاتا یہ رب کا کلام ہے، جہاں واو آیا ہے تو حکمت کے لیے آیا ہے، جہاں نہیں آیا تو حکمت کے لیے نہیں آیا. اور اس سے یعنی آپ اندازہ کریں کہ خالق کائنات جل جلالہ کے کلام میں کتنی عمدگی ہے اور ہر حرف کے اندر رب ذوالجلال نے کتنی حکمتیں اس میں رکھی ہوئی ہیں. اب اس کا جواب دونوں جگہ جو اسلوب ہے یہی ہونا چاہیے تھا. پہلے پارے میں جو واو استعمال کیا تو کرنا چاہیے تھا، کرنے میں کمال ہے، اور 9ویں پارے میں جہاں واو استعمال نہیں کیا تو حال کا تقاضا یہ تھا کہ واو کو استعمال نہ کیا جاتا. کیوں؟ پہلے پارے میں جو دو چیزیں بیان کی واو اصل میں تغایر کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کو جدا جدا سمجھو، یہ دو جدا جدا شمار کرو. تو رب ذوالجلال ایمان والوں کی شان بیان کر کے ان کے دو جدا جدا مرتبے بیان کرنا چاہتا ہے. اگر درمیان میں واو نہ آتا تو پتا چلتا مرتبہ ایک ہی ہے، واو آیا ہے تو پتا چلا دونوں مرتبے جدا جدا ہیں. ایک ہے ہدایت پر ہونا، ایک ہے کامیاب ہونا. یہ دو جدا شانیں ہیں، کیونکہ ہدایت پر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت بات کی جا رہی ہے اس وقت تو ہدایت پر ہے، مگر خدا نہ خواستہ مرنے سے پہلے ہدایت چھین لی جائے اور پھر وہ محروم ہو جائے تو اللہ فرماتا ہدایت پر ہے اور یہ ہدایت ان سے چھینی بھی نہیں جائے گی. ان کا ہدایت پر ہونا اور ہدایت پر رہنا اور پھر ان کو قیامت کے دن کامیاب قرار دیا جانا، یہ دو جدا جدا چیزیں تھیں. اور واو تغایر کے لیے آتا. اب کہتے ہیں جاء زید و عمر، زید اور امر آیا. اب زید اور چیز ہے اور امر اور چیز ہے. اس واو نے دو جدا جدا چیزوں کو ثابت کیا. اور جس وقت واو کا استعمال نہیں ہوتا تو دو چیزیں بظاہر ایک ہی شمار ہو جاتی ہیں. تو وہاں پر جو اسلوب ہے 9ویں پارے کے اندر رب ذوالجلال جہاں پر ارشاد فرماتا اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون، ڈنگر ہونا اور غافل ہونا یہ دو چیزیں نہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. اولئک کالانعام، ان کا جانوروں کی طرح ہونا اور ان کا غافل ہونا. واو استعمال نہ کر کے اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جو غافل ہے وہ حیوان ہے اور جو حیوان ہے وہ غافل ہے. ان دونوں چیزوں میں آپس میں کوئی تغایر نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. غفلت انسان کو ڈنگر پن کی طرف لے جاتی ہے اور ڈنگر پن جو ہے یہ غفلت ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس مقام پر دو اولئک کا جب استعمال کیے تو ان کے درمیان رب ذوالجلال نے واو کو استعمال نہ کر کے یہ بتایا کہ ان دو چیزوں کو جدا جدا مت سمجھو، یہ دو چیزیں ایک ہی ہیں. اور جہاں پہلے پارے میں واو کا استعمال کیا ہے تو رب ذوالجلال بتانا چاہتا ہے اسے ایک شان مت جانو، یہ دونوں مستقل شانیں ہیں. ہدایت پر ہونا مستقل شان ہے اور فلاح پا جانا یہ مستقل شان ہے. تو اب دیکھو جہاں واو استعمال کیا ہے وہاں کرنے میں حکمت ہے اور جہاں واو استعمال نہیں کیا وہاں نہ کرنے میں کمال ہے.
اس واسطے ہر مقام کے لحاظ سے اتنا بڑا حسن و جمال ہے. اب کوئی پڑھنے والا کہے کہ میں کہیں واو پڑھ لیتا ہوں کہیں واو چھوڑ دیتا ہوں, کہ واو ہی ہے نا جس کا معنی ہے اور اس سے کیا بدل جائے گا, کچھ نہیں ہوگا, تو یہ سوچ کتنی غلط ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جہاں واو کا استعمال کیا حکمتیں پیش نظر ہیں, اور جہاں واو کا استعمال نہیں کیا وہاں بھی حکمتیں پیش نظر ہیں. یہ ہے کلام الہی کا کمال. یہاں کسی پورے پیرے کی عظمت تو اپنی جگہ رہ گئی, پورا جملہ اس کی بناوٹ کی خوبیاں تو اپنی جگہ رہ گئی, جملے کا بڑا لفظ وہ تو اپنی جگہ رہ گیا. یہاں سنگل حرف کہ جس میں کوئی دوسرا حرف بھی نہیں, محض ایک حرف ہے, اس حرف کے استعمال کے اندر کتنا حسن و خوبی کا پہلو سامنے رکھا گیا ہے کہ جہاں استعمال ہوتا ہے جہاں استعمال نہیں ہوتا, ہر لحاظ سے خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے اندر کئی خوبیوں کو پیش نظر رکھا ہے. ایسے ہی قرآن مجید میں فا کا استعمال ہے, ثم کا استعمال ہے. واو آتا ہے مطلقاً جمع کے لیے جس میں ترتیب نہیں ہوتی. جب آپ کہیں کہ جاء زید و عمر, زید اور عمر آئے, تو یہ صرف واو یہ بیان کرے گا دونوں آئے ہیں, یہ نہیں بیان کرے گا پہلے کون آیا. جاء زید و عمر, واو آیا ہے نا درمیان میں, تو یہ ہوگا صرف ان کے جمع کے لیے کہ دونوں آئے ہیں. لیکن جب فا آئے گا تو وہ ترتیب بھی بیان کرے گا. جاء زید فعمر, زید آیا پس عمر آیا. اب پتا چلے گا زید پہلے آیا ہے اور عمر بعد میں آیا ہے. لیکن یہ نہیں کہ گھنٹہ بعد آیا ہے یا 10 گھنٹے بعد آیا, متصل بعد آیا ہے. اور جس وقت کہو گے جاء زید ثم عمر, زید آیا اور پھر عمر آیا, اب درمیان میں جو ہے وہ مہلت بھی موجود ہوگی. اب یہ حروف جس وقت قرآن مجید برہان رشید میں ان کو استعمال کیا جاتا, اب اردو کے اندر یعنی ایسی کسی زبان میں اتنی وسعت نہیں جتنی وسعت رب ذوالجلال نے اپنے جس زبان میں قرآن کو نازل کیا بلسان عربی مبین, جتنی وسعت اس زبان کے اندر اللہ نے رکھی ہے. قرآن مجید برہان رشید کے اندر جس وقت ہم اس کو دیکھتے ہیں تو بڑی لطافت محسوس ہوتی ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ محض اردو کے ترجمے کو دیکھنے میں عربی علوم کو پیش نظر رکھے بغیر انسان کو قرآن مجید کی ترجمانی کا پتہ نہیں چلتا, حکمت قرآن بیان کرنا کیا چاہتی ہے. رب ذوالجلال سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, آیت نمبر 28 ہے. خالق کائنات فرماتا کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ تعالیٰ اپنے احسانات ظاہر کرتے ہوئے کیف تکفرون باللہ, تم رب کو کیسے نہیں مانتے اور تم رب کا کیسے انکار کرتے ہو, حالانکہ رب وہ رب ہے کہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا اور پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اب یہاں پر رب ذوالجلال نے جو الفاظ حروف استعمال کیے ان میں ذرا توجہ کی ضرورت ہے. پہلے نمبر پر کنتم امواتا, تم تھے مردہ, فاحیاکم, اب فا استعمال کیا, پس اس رب نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم, پھر مارے گا, ثم یحییکم, پھر تمہیں زندہ کرے گا. اب یہاں پر فا اور ثم کے استعمال کے لحاظ سے لطافت دیکھو. جہاں پہلی بار زندہ کرنے کا ذکر کیا تو وہاں فا استعمال کیا, اس زندگی کے بعد موت کا ذکر کیا تو ثم کا ذکر کیا, اس موت کے بعد پھر حیات کا ذکر کیا تو ثم کا ذکر کیا. تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس یعنی ان حروف کے اندر صرف حرف جو ہے ان کے استعمال میں سارے مضمون کو کتنا واضح فرما دیا. کنتم امواتا فاحیاکم, اب انسان پیدا ہونے سے پہلے جو اس کی صورتحال ہے اسے موت سے تعبیر کیا گیا. اب اس صورتحال میں اور زندگی کے بیچ کوئی گیپ نہیں کہ وہ گزرے اور پھر انسان کو زندگی ملے. عدم کے فوراً بعد وجود ہے, پہلے عدم تھا ہمارا, پھر ہمارا وجود آیا. اللہ اس وقت کے انسانوں کو اور آج تک کے سارے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کیف تکفرون باللہ, تم رب کیا ایسے انکار کرتے ہو, اللہ کے اس کے احسانات دیکھو.
کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، بس اس نے تمہیں زندہ کیا۔ اب جب معدوم تھے ہم اور ہمیں وجود ملا، تو یہ وجود عدم سے ملا ہوا ہے۔ وجود سے ایک گھڑی پہلے ہمارا عدم تھا اور اس کے بعد ہمیں وجود مل گیا۔ لہذا یہ ہے ایسے جیسے جاء زید فامر، زید آیا پس امر آ گیا، یعنی زید کے آنے کے ساتھ ہی امر کا آنا ملا ہوا تھا۔ پہلے ہم معدوم تھے اور ہمارے عدم کے ساتھ ہمارا وجود مل گیا اور وجود ملا، تو اس کے بعد رب ذوالجلال فرماتا ثم یمیتکم، پھر رب تمہیں مارے گا۔ اب عمومی طور پر یعنی جس کو اب خطاب ہو رہا ہے، یہ وہ نہیں ہے جو پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئے، اب زندہ ہیں، انہیں رب خطاب کر رہا ہے۔ تو اب ولادت کے بعد موت جو ہے یہ دیر کے بعد آئے گی۔ جن کو خطاب ہو رہا ہے اب یہ سارے ہوش و حواس کے ساتھ عاقل بالغ لوگ جو ہیں، اللہ ان سے کہہ رہا ہے تم مردہ تھے، پس میں نے تمہیں زندہ کیا، اس کے بعد پھر تمہارا رب ثم کچھ وقت تراخی کے بعد پھر تمہیں موت دے گا۔ اب یہاں فا کیوں نہیں استعمال کیا؟ اس واسطے کہ یہاں درمیان میں گیپ ہے، زندگی کا زمانہ ہے، خواہ وہ زمانہ 1 سال ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، جتنی کسی کی زندگی ہے، یہ گزرے گی تو پھر اس کے بعد موت آئے گی۔ لہذا جو پہلے ہمارا عدم تھا جب ہم معدوم تھے، اس کے بعد وجود اور عدم میں کوئی گیپ نہیں ہے، وہاں تو فا استعمال کیا، پھر وجود آیا اور وجود کے بعد وجود میں اور آنے والی موت میں پھر گیپ ہے۔ اب اللہ نے سما استعمال کیا، اب یہ موت آئی اور اس کے بعد اور قیامت تک پھر گیپ ہے، تو پھر رب ذوالجلال جو دوسری حیات دے گا وہاں اللہ نے پھر سما کا استعمال فرمایا۔ اب دیکھو یعنی یہ بظاہر حروف ہیں لیکن ان کے اندر ساری مہلت اور سارا نظام زندگی اور برزخ کے معاملات کو خالق کائنات جل جلالہ نے سامنے رکھ کر ان حروف کا استعمال کیا ہے۔ یہ نہیں کہیں سما لگا دیا اور کہیں فا لگا دیا، کہیں واو لگا دیا، نہیں، ہر حرف کے اندر اتنی حکمت رکھی گئی ہے۔ اللہ فرماتا کنتم امواتا فاحیاکم، یہاں ثم احیاکم نہیں کہا، فاحیاکم، چونکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں متصل ہیں۔ ثم یمیتکم، یہاں فا نہیں ہے کیونکہ حیات کے بعد موت پھر دیر سے آئے گی، اور ثم یحییکم، اور وہ موت جس میں مریں گے قبروں میں چلے جائیں گے، اب وہ قیامت والی حیات اس کے بعد پھر متراخی ہوگی، بہت سا وقت گزرے گا تو پھر اللہ زندہ کرے گا اور پھر لوگوں کو رب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لفظ جملے وہ تو اپنی جگہ رہ گئے، یہ ایسا کلام ہے کہ جس کلام کے اندر ہر حرف میں اتنی حکمتیں موجود ہیں اور ہر حرف حکمتوں کو پیش نظر رکھ کے کلام میں فٹ کیا گیا ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام بندے کا نہیں، یہ کلام مولا کا کلام ہے۔ اب یہاں پر جس وقت اس سے اگلے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں حروف کے ساتھ ساتھ جس وقت کچھ حروف کے اندر وہ اضافہ کر دیا جاتا ہے، ساتھ کسی چیز کو بڑھا دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک ہے نار اور ایک جگہ ہے انار، دونوں ہی قرآن میں، تو یا انار عام کلام ہوتا تو کہہ دیتے یا پھر انار کہنا صحیح تھا یا نارن کہنا صحیح ہے، یہ انار ایک جگہ پہ وہی بات دوسری جگہ بیان کر دی ہے تو وہاں نارن ہے، ایسا اسلوب کیوں ہے؟ تو یہ قرآن مجید برہان رشید کی حکمتیں ہیں کہ ہر مقام پر اس کی علیحدہ حکمت کو پیش نظر رکھا گیا، اور جو استعمال کیا گیا اگر اس کا برعکس ہوتا تو وہ غلط ہوتا، اور جو استعمال کیا گیا ہے اسی کے اندر حکمتیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے پارے کے اندر جب رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، پہلا پارا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ جو ہم نے اپنے عبد پہ نازل کیا اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے تو پھر اس کی صورت کی طرح کی صورت بنا کے لے آؤ، اپنے گواہ تم بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم نہیں کر سکو گے، یعنی اللہ خبر بھی دیتا ہے
کہ تم میرے قرآن کی مثل نہیں لا سکو گے، تو پھر کیا ہے؟ بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، جسے کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر خالق کائنات جل جلالہ فرماتا فتقوا النار، فتقوا علیحدہ ہے اور النار علیحدہ ہے، ملا کے پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں فتقوا النار، بچو تم آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہاں اللہ نے النار یعنی نار کے اوپر الف لام، صرف نار ہوتا تو پھر نارن بن جاتا، یہ ہے الف لام، فتقوا النار، بچو تم آگ سے۔ یہاں پر نار نہیں کہا، النار کہا ہے، لیکن سورہ تحریم کے اندر قرآن مجید برہان رشید کے 28ویں پارے میں رب ذوالجلال جب اس امر کو بیان کرتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، کس سے؟ آگ سے۔ اب وہی جو فتقوا ہے اسی یعنی اوریجن سے قو بھی ہے کہ بچو تم، بچاؤ تم، وہاں ہے بچو اور قو ہے بچاؤ۔ اب آگے یہاں پر النار نہیں ہے بلکہ نارن الف لام کے بغیر ہے اور اس پہ تنوین پڑی جا رہی ہے، تو وہاں پہلے پارے میں فرماتا فتقوا النار التی، اور یہاں پر رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ تم بچو کس سے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، النار نہیں فرماتا۔ اور پھر آگے اس نارا کے لیے صفت بیان کر دی وقودھا الناس والحجارہ، کہ لوگ اور پتھر اس کا ایندھن ہے، وہی جو وہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اب کیا وجہ ہے کہ وہاں پر رب ذوالجلال نے النار کہا ہے اور یہاں پہ رب ذوالجلال النار نہیں کہتا بلکہ خالق کائنات جل جلالہ نارن فرماتا ہے؟ تو اس کے اندر کتنی واضح حکمت ہے۔ یہ عربی زبان کا قانون ہے کہ جس وقت ایک چیز پہلے نکرہ ذکر ہو جائے، اس پر الف نام نہ ہو، دوبارہ اس کو اگر ذکر کرنا ہو تو اب الف لام عہد کا لا کر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ وہی جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے میں اسی چیز کا اب ذکر کر رہا ہوں۔ وہ پہلے پارے میں جو آیت ہے وہ سورہ بقرہ مدنی ہے، ابھی اس وقت تک اس نار کا ذکر نہیں کیا گیا تھا کہ یعنی اس وقت استعمال کیا جاتا نارن، تو یہ درست نہیں تھا کیونکہ پہلے اس سے سورہ تحریم کی آیت جو ہے، مکی آیت جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی۔ اب جس وقت ایک چیز کا ذکر پہلے ہو چکا ہو دوبارہ اس کا ذکر کیا جائے، اب اس کو معہود بنایا جا سکتا ہے، اب اس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، اب لوگوں کو اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کے پہلے قصے کی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے لحاظ سے ایک قصے کا حوالہ دینا چاہیں تو مخاطب کو دیا جا سکتا ہے۔ سورہ تحریم اگرچہ 28ویں پارے میں ہے مگر جس آیت کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ آیت سورہ بقرہ کی اس آیت سے پہلے نازل ہوئی ہے، بعد میں نازل نہیں ہوئی۔ وہ سورہ بقرہ کی وہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اگر یہاں پہلے آگ کا ذکر آ چکا ہوتا تو پھر رب ذوالجلال سورہ تحریم کی اس آیت میں النار فرماتا۔ یہ پہلا مقام تھا کہ جس سے پہلے ذکر نہیں ہوا تھا تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہاں نارن فرمایا ہے، لیکن اس کے بعد سورہ بقرہ کے اندر جس وقت اس آگ کا ذکر کیا گیا کہ جس کا تعارف پہلے سورہ تحریم میں کروایا جا چکا ہے، تو اب اصول کے مطابق خالق کائنات جل جلالہ نے اس نار پر الف لام داخل کر کے یہ واضح کیا کہ یہ کوئی اور آگ نہیں، یہ وہی آگ ہے جس کا ذکر پہلے میں آیت میں فرما چکا ہوں۔ اب چونکہ آپس میں ڈیٹ کا فرق ہے، تقدیم تاخیر ہے، زمانے کا فرق ہے اور چیز ایک ہی ہے اور اس کا تذکرہ دو بار ہے، بات ایک ہی ہے اور اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، تو پہلے اور پچھلے ذکر کے فرق کو واضح کرنے کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ تحریم کے اندر اس پر جو ہے الف لام کا ذکر نہیں کیا، صرف نارن کہا، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ لیکن پہلے پارے کے اندر جو سورہ بقرہ
اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی سورہ تحریم کے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا کہ اب وہی تعارف ذہن میں رکھو جو پہلے تعارف کروا چکا ہوں۔ اب اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے اب سورہ بقرہ کے اندر الف لام استعمال کر کے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ کہا، تو یہ ہے وہ اسلوب قرآن کہ جس میں خالق کائنات جل جلالہ لفظوں کے ساتھ ساتھ تاریخ کی طرف بھی متوجہ کر رہا ہے، اپنے احکام کی ترتیب اور زمانے کی طرف بھی متوجہ کر رہا ہے۔ اور یہ جو لغت کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ جو صلہ ہوتا ہے اس کا پہلے علم ہونا چاہیے، پھر وہ صلہ بن سکتا ہے۔ جس طرح کہ اردو زبان میں تم کہتے ہو کہ وہ آیا ہوا ہے کہ جس نے فلاں کتاب لکھی ہے، اب اگر لوگوں کو پہلے پتا ہو کہ وہ کتاب لکھنے والا ہے تو پھر وہ تمہاری بات کو سمجھ سکیں گے، اور اگر پہلے اس کا تعارف موجود نہ ہو تو پھر اس کو بطور صلہ اس کی اس حیثیت کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ کے کلام میں بھی فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ کے اندر جو پہلے تعارف ذکر کر دیا گیا تھا اسی کی طرف اشارہ کر کے اسے بطور صلہ کے عربی گرامر کے لحاظ سے استعمال کیا گیا، اور وہاں اعتراض نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ خالق کائنات نے الف لام کا وہی استعمال کیا جو ضابطہ اس وقت کی رائج عربی زبان کے اندر موجود تھا۔ ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید کے ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، مثال کے طور پر 8ویں پارے میں خالق کائنات جل جلالہ یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، سورہ انعام کی آیت نمبر 152 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، من املاق، ناداری کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، نحن نرزقکم وإیاہم، اور ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ جو عرب بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے تو ایک تو ان کو یہ تھا نا کہ کل میرا کوئی داماد نہ ہو مجھے ندامت ہوگی، دوسرا ان میں یہ نظریہ تھا کہ گزارا کیسے کریں گے، یہ اور خرچے بڑھ جائیں گے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اور جس وقت سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ اب یہاں لفظ خشیہ بڑھا دیا، 8ویں پارے میں ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق، اور 15ویں میں ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ اس کے بعد فرمایا نحن نرزقهم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ تو اب دو فرق ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 8ویں پارے میں صرف من املاق ہے، خشیہ نہیں ہے لفظ اس میں، اور آگے کیا ہے اللہ فرماتا ہے تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور 15ویں میں کہتا ہے انہیں بھی دیتے ہیں تمہیں بھی دیتے ہیں۔ یعنی 8ویں میں جو والدین ہیں اولاد کی انہیں پہلے رکھا، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں، اور 15ویں میں کہتا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، انہیں بھی دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں۔ یعنی ایک جگہ والدین کو مقدم کیا اور اولاد کا ذکر بعد میں کیا، اور دوسری جگہ اولاد کو مقدم کیا اور والدین کا ذکر بعد میں کیا۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بس جیسے آ گیا کہیں اولاد کا ذکر پہلے کر دیا اور کہیں والدین کا ذکر پہلے کر دیا، حکمت اس میں ہے۔ تو یہ اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے کہ جس جہت میں جو بیان کیا وہی تھا کہ جو ہوتا صحیح، اس کے سوا کوئی صحیح نہیں ہے۔ اب ویسے آپ بولتے ہو کبھی ایک دو چیزیں اکٹھی ہیں، کسی کا ذکر پہلے ہو گیا کسی کا ذکر بعد میں ہو گیا، اور مطلب پورا ہونا تھا مطلب پورا ہو گیا، لیکن قرآن مجید برہان رشید کے اندر ایک تو من املاق اور خشیہ املاق ان کے لحاظ سے، اور پھر نرزقکم ونرزقہم، یہ جو دو طرح رب ذوالجلال نے اس کو بیان کیا، اس کا یہ اسلوب کی حکمت کتنی واضح ہو سکتی ہے۔ تو یہاں اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جو قریش مکہ میں
بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا مسئلہ تھا رزق کی بنیاد پر، تو ایسے لوگوں کی دو قسمیں تھیں. ایک تو ویسی علیحدہ قسم ہے نا کہ جو بچیوں کو بچی ہونے کی وجہ سے کہ انہیں آر محسوس ہوتا تھا، چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا جب بچی کی ولادت کی خبر ملتی تھی، وہ علیحدہ طبقہ ہو گیا. اب اس کے علاوہ بھی وہ بچیوں کو اولاد کو زندہ درگور کرتے ہیں. کیوں؟ اس معیشت کی وجہ سے. جیسے آج کچھ بندے جن کا اللہ کے رزق پر یقین نہیں ہے اور خاندانی منصوبہ بندی اس بنیاد پہ کروا لیتے ہیں کہ رزق کیسے ملے گا، گزارا کیسے ہوگا. تو یہ وہ پرانی سوچ ہے اس وقت کی جاہلیت والی کہ جو اس بنیاد پر ایسا کام کرے کہ رازق پتہ نہیں رزق تھوڑا دے گا، گزارا کیسے ہوگا. اب وہاں جس وقت یہ سوچ تھی تو خالق کائنات جل جلالہ نے ایسے لوگوں کی دو قسموں کا ذکر کیا. ایک وہ جو اس وقت بالفعل جب اولاد ہو رہی ہے تو ویسے ہی نادار ہے. دوسرے کہ اس وقت تو نادار نہیں لیکن انہیں خدشہ ہے کہ آگے بچے زیادہ ہوں گے تو پھر ہم نادار ہو جائیں گے. تو یہ دو جدا جدا حالتیں تھیں. ایک ہے کہ فی الوقت غریب ہونا، مفلس ہونا. ایک ہے کہ غربت کا خدشہ لاحق ہونا کہ اب تو میں غریب نہیں ہوں اور آگے جا کے بعد میں غریب بن جاؤں گا، اگر کھانے والے زیادہ ہوں گے تو میں غریب بن جاؤں گا. یہ جو دو اس وقت کی سوچیں تھیں ناداری کے لحاظ سے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے دونوں کا علاج فرمایا. چونکہ دو جدا جدا سوچیں تھیں. ایک یہ ہے کہ اب میرے پلے ہی کچھ نہیں، اولاد کو کہاں سے کھلاؤں گا. دوسرا یہ کہ اب تو بہت کچھ ہے مگر جب اولاد ہوگی تو پھر کیا کروں گا. تو خالق کائنات جل جلالہ نے جس وقت ایک قسم کو سامنے رکھا کہ جو فی الوقت بھوکے نہیں ہیں اور آگے جا کے بھوک کا خطرہ ہے، تو اس بندے کو اپنی اولاد کی فکر نہیں، اپنی زیادہ فکر ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. اب یہاں خشیہ نہیں کہ بعد والی صورتحال ہو، یہاں یہ ہے کہ فی الوقت بھوک پائی گئی ہے لہذا خشیہ کا استعمال نہیں کیا. خشیہ تو وہ ہے کہ جس میں انتظار ہے، خدشہ ہے کہ کہیں بھوک آ نہ جائے. اور پھر اس صورتحال کے اندر یہ بندہ خود ڈگمگایا ہوا ہے، اسے اپنی زیادہ فکر ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے اب اولاد کا ذکر پہلے نہیں کیا، اب اس کا اپنا ذکر پہلے کیا کہ جس کو یہ ہے کہ میں کہاں جاؤں گا. فَنَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. ہم تمہیں بھی رزق دیں گے انہیں بھی رزق دیں گے. تم گھبراتے کیوں ہو؟ تو جس کو تسلی دینے کی زیادہ ضرورت تھی اسے پہلے رکھا اور اولاد تو ابھی ہوئی نہیں ہے اسے بعد میں رکھا. لیکن دوسری صورتحال اس بندے کی ہے کہ جسے جو فی الوقت مالدار ہے لیکن اسے خدشہ ہے کہ اولاد ہوگی تو پھر جا کر اولاد کا گزارا کیسے ہوگا. اب اس کو فکر لاحق ہوئی جب اولاد کے لحاظ سے اور خدشہ ہے کہ بعد میں ایسا ہو جائے گا. تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اب بھوکے ہو جانے کے ڈر سے تم اولاد کو قتل نہ کرو، چونکہ اب یہاں پر فی الوقت تو مال ہے اور بعد کی مفلسی کا اسے خدشہ ہے تو خشیہ کا ذکر کیا. اور پھر چونکہ اس کے پیش نظر زیادہ مسئلہ اپنا نہیں، اپنا تو گزارا ٹھیک ہو رہا ہے، زیادہ مسئلہ اولاد کا ہے. تو خالق کائنات نے بات کرتے وقت اولاد کا ذکر پہلے کیا، اس کا ذکر بعد میں کیا. نحن نرزقهم وإياكم. گھبرا نہیں، ہم انہیں بھی رزق دیں گے تمہیں بھی رزق دیں گے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے دو جدا مقاموں پر جو جدا اسلوب استعمال کیے. ایک جگہ کا تمہیں بھی دیں گے انہیں بھی دیں گے، دوسری جگہ کا انہیں بھی دیں گے تمہیں بھی دیں گے. اور یہ دونوں اسلوب جو ہے یہ اس وقت کے ماحول میں جو دو رائے موجود تھی، بچوں کو جس بنیاد پر قتل کر دیا جاتا تھا، خالق کائنات جل جلالہ نے دونوں کا علاج کیا اور ہر ایک کو معین کر کے جس طرح کا فتنہ تھا اسی طرح کا جملہ استعمال کیا. جہاں اولاد کا خدشہ والدین کو ہے لیکن اپنی حیثیت اپنے آپ کو وہ ترجیح دے رہے ہیں کہ ہم کہاں جائیں گے، اللہ نے فرمایا پہلے تمہیں دیں گے پھر انہیں دیں گے. اور جہاں یہ تھا کہ اولاد کدھر جائے گی، ہمارا تو گزارا ٹھیک ہو رہا ہے، اللہ نے فرمایا پہلے اولاد کے لیے کہ پہلے انہیں دیں گے اور پھر تمہیں دیں گے. تو اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے
اپنے اسلوب میں گفتگو میں 8ویں پارے اور 15ویں پارے کے اندر ایک ہی بات کو جو بیان کیا لیکن اسلوب اس کے دو رکھے، تو نیچے مقصد یہ تھا کہ خالق کائنات جل جلالہ اس وقت جو ماحول کے اندر دو جدا جدا چیزیں پائی گئی تھی، دونوں کا علاج کرنے کے لیے اب جہاں جس کو دلاسا دینے کی ضرورت ہے اسے مقدم کرنا چاہیے اور دوسرے کو مؤخر کرنا چاہیے۔ اس بنیاد پر ایک مقام پر نرزقکم کہہ کر والدین کی اس تشویش کا علاج کیا جنہیں اپنے بارے میں ہے کہ پھر ہم کدھر جائیں گے، اور دوسرے مقام پر نرزقہم کو مقدم کر کے اولاد کے لحاظ سے یہ واضح کر دیا کہ اولاد کا کوئی خطرہ محسوس نہ کرو، ان کو ہم پہلے ذکر کر رہے ہیں، ان کا رزق پہلے بیان کر رہے ہیں، انہیں بھی دیں گے اور پھر تمہیں بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ بات تو بہت تفصیل طلب ہے، لیکن گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک قرآنی ڈائلاگ کی طرف تمہاری توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھو، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا آپس میں ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے سفر شروع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، تو انہوں نے کہا کئی باتیں آئیں گی، آپ کو پھر خاموشی اختیار کرنا پڑے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاموشی کا عہد کر لیا کہ میں خاموشی اختیار کروں گا، لیکن وہ بولے اور انہیں بولنا پڑا اور بولنے میں بھی حکمت تھی۔ وہ واقعات تینوں آپ جانتے ہیں 15ویں پارے کے اختتام اور 16ویں کے آغاز میں موجود ہیں۔ جب دونوں مل کر چلے تو کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا پھٹا اکھاڑ دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ یہ آپ نے اس بندے کا نقصان کیا اور ایسا کیوں کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا موقع آ گیا کہ جس وقت وہ ایک بستی میں داخل ہوئے، وہاں پر انہیں کسی نے کھانا نہیں پوچھا اور انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے تو اس کو سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ آپ چاہتے تو اس پر کوئی اجر ان سے لے لیتے، انہوں نے تو کھانا بھی نہیں پوچھا اور آپ ان کی دیوار سیدھے کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جس وقت انہوں نے، بلکہ درمیان میں ایک مرحلہ وہ بچے والا بھی ہے کہ جس وقت اس کو دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر جس طرح ڈھکن اتار کر رکھ دیا جاتا ہے ایسے جسم سے جدا کر دیا۔ تو یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ یہ بغیر جرم کے آپ نے اس کو قتل کر دیا ہے، اس کا تو کوئی جرم نہیں تھا۔ تو پہلے نمبر پر وہ کشتی کا پھٹا اکھاڑ دینا، پھر بچے کا سر اتار دینا اور پھر گرتی دیوار جو ہے اس کو بغیر اجرت کے بنا دینا، ان پر 3 موقعوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اور اب یہ آخری بار تھی جس کے بعد پھر آپس میں جدائی ہو گئی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہاں پر پھر وجہ بیان کی کہ میں نے یہ کام کیوں کیے۔ تو وجہ بیان کرتے وقت جو انہوں نے جملے بولے اس کے اندر انہوں نے کہا اما السفینہ تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر، جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے تو وہ مسکین بچوں کی کشتی تھی جو کہ سمندر میں اپنی روزی کمانے کے لیے سواریاں لے جاتے تھے۔ تو میں نے اس لیے پھٹا اکھاڑ دیا تھا کہ آگے بادشاہ ظالم کھڑا تھا، ہر ظالم کشتی وہ چھین لیتا تھا، جس کو کوئی عیب ہوتا تھا اسے نہیں چھینتا تھا اور ظالم چھین لیتا تھا۔ تو میں نے ان کا بھلا کرتے ہوئے پھٹا اتار دیا تاکہ کشتی تو پاس رہے، پھٹا تو پھر بھی لگ جائے گا۔ اگر پھٹا نہ اترا ہوتا تو وہ کشتی ان بچوں سے چھینی جاتی اور وہ مسکین تھے، تو میں نے ان کا بھلا کرتے ہوئے یہ کام کیا ہے۔ پھر فرمایا جہاں تک وہ بچے کا معاملہ ہے، فرمایا وہ بچہ میں دیکھ رہا تھا کہ اتنا بدبخت ہے، بڑا ہو کر والدین کی ہلاکت کا سبب بنتا، تو میں نے کہا کہ اسے ختم کیا جائے، اللہ اس کی جگہ انہیں اچھا بچہ عطا فرما دے گا۔ تو میں نے اس کے والدین کو کی بہتری کے لیے ایسا یہ کام کیا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وہ جو دیوار بنانے کا مسئلہ ہے تو فرمایا وہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ اس کے نیچے دفن تھا، ان کا ابا بہت نیک تھا، اور اب یہ اگر دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا اور وہ بچے ابھی اس لائق نہیں تھے کہ حفاظت کر سکتے تو ان کا سب کچھ لٹ جاتا۔ تو میں نے دیوار سیدھی کر دی کہ اتنے میں بچے بالغ ہو جائیں گے اور پھر خزانہ نکال لیں گے اور انہیں کسی طرح کے نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب ان کا جس وقت ان جوابات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا
تو لفظ جدا جدا استعمال کیے. جس وقت یہ بیان کیا وہ کشتی والا مسئلہ تو کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ میں کشتی کو عیب لگاؤں. دوسرے نمبر پر جب بچے والی بات آئی کہتا ہے فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ ان کو اس بچے کی جگہ اور بدل کر دے دے. یہاں ہے ارادنا، پہلے ارد تو میں نے ارادہ کیا، ارادنا ہم نے ارادہ کیا. اور تیسرے نمبر پر جب دیوار بنانے کا مسئلہ آیا تو وہاں کیا کہتے ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ، تمہارے رب نے ارادہ کیا. اب اپنے تین کاموں کو بیان کرتے وقت ایک جگہ کا ارد تو میں نے ارادہ کیا، دوسری جگہ ارادنا ہم نے ارادہ کیا، اور تیسری جگہ ارادہ ربُّكَ تیرے رب نے ارادہ کیا. اب کیے کام تو سارے خود ہی ہیں. سب میں یہ کیوں نہیں کہا کہ رب نے ارادہ کیا، یا سب میں یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نے ارادہ کیا، یا سب میں یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نے ارادہ کیا؟ تو اسلوب قرآن مجید کا یہ واضح کرتا ہے کہ اصل یہ تینوں کام جو ہے ان کی حیثیت جدا جدا ہے. اگرچہ باطن میں نفس الامر میں تو سارے ٹھیک ہیں، لیکن ظاہر کے لحاظ سے ان میں کیٹاگریز موجود ہیں. ظاہری طور پر جس وقت دیکھیں تو وہ جو پٹا توڑنے والا معاملہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ صرف فساد ہی فساد ہے ظاہر کے اندر، اور اس کے بعد جو بچے والا معاملہ ہے اس میں کچھ فساد ہے کچھ اصلاح ہے ظاہر کے لحاظ سے، اور جو تیسرا ہے دیوار بنانے والا وہ صرف اصلاح ہی اصلاح ہے، اس میں کسی طرح کا ظاہر میں بھی کوئی فساد نہیں ہے. تو یہ ہے گفتگو کرتے وقت کہ جب رب ذوالجلال کے لحاظ سے بات کرنی ہے، جب کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں ظاہر میں اعتراض ہے تو اسے اپنی طرف منسوب کر لیا، اور جب کچھ اصلاح بھی ہے تو اس لحاظ سے مشترکہ صیغہ بول لیا، اور جب صرف اصلاح ہی اصلاح ہے اور اس میں کوئی فساد نہیں ہے تو پھر حالانکہ کام خود کیا ہے منسوب اپنے رب کی طرف فرما دیا ہے. فَأَرَادَ رَبُّكَ، تمہارے رب نے ارادہ کیا. تو اب یہ ہے یعنی ایک جھلک اس موضوع کی. پورا قرآن یہ کئی قسطوں حصوں میں بیان کرنے والا موضوع ہے، لیکن اس کو مختصر سی ایک جھلک کے طور پر آج اس کورس میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن کتنی توجہ کے لائق ہے. اس میں توجہ کریں تو کتنی وسعتیں ہیں، کتنے موتی ہیں، کتنے ہیرے ہیں، کتنی لطافتیں ہیں، اور پھر کتنا اس کے اندر ذوق اور لذت ہے، اور اس کی آیات کے اندر رب ذوالجلال نے کتنے اسرار رکھے ہیں. اور یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ لائق ہے کہ پھر اس کے ایک ایک حرف پہ انسان اپنی سوچ کو اعتکاف کرائے، ایک ایک جملے پر کئی کئی گھنٹے اپنی زندگی بسر کر دے، اس میں توجہ کرتے ہوئے تدبر کرتے ہوئے، اس واسطے کہ خزانہ ایسا ہے اور ذخیرہ ایسا ہے کہ جس میں ورق تو ورق رہا، سطر تو سطر رہ گئی، لفظ تو لفظ رہ گیا، جس کے حرف حرف کے اندر اتنی لطافت ہے، اتنی لذت ہے اور اتنی حکمتیں موجود ہیں. آج اس قرآن سے بے رخی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور اس قرآن کو ناظرہ پڑھنے سے بھی کئی لوگ محروم ہیں، اور آگے معاملات حکمتوں کے جاننے کے تو بڑے دور کے ہیں. اس واسطے آج کے اس ماحول میں ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم جو ناظرہ نہیں پڑھے ہوئے وہ ناظرہ پڑھیں، کچھ نہ کچھ صورتیں ضرور حفظ کریں، اس کے بعد اس کی گرامر اور اس کے ترجمے کے لحاظ سے، اس کے مضمون اور مفاہیم اور مطالب کے لحاظ سے ہمیں اس سے اپنا ربط قائم کرنا چاہیے. کیونکہ جس کے پاس خزانہ ہو اسے پتا ہونا چاہیے کہ خزانے میں کیا کچھ موجود ہے، تاکہ اسے مایوسی نہ ہو، اسے پریشانی نہ ہو. آج کا وہ مسلمان جو امریکہ کی چمک دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، اس کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے خزانے میں پڑا ہوا کیا ہے، اس کے پاس کیا موجود ہے، کتنی چمک والی کتاب اس کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. اس واسطے ہمیں وقت نکال کے قرآن مجید کے ان اسرار و رموز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.